اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ناظرین، آج ہم سورۃ البقرہ کی جو آیت نمبر 3 ہے اس پہ ہم گفتگو کریں گے۔ لاسٹ ہم نے کہا تھا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہاں تک ہم نے گفتگو کی تھی۔ آگے آیت آتی ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اس آیت میں ہمیں بہت سے تشریح طلب مطالب ملتے ہیں کہ یؤمنون بالغیب یعنی کہ غیب کیا ہے، یقیمون الصلاۃ نماز کا قائم کرنا کس کو کہتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون رزق کیا ہے اور اس کو انفاق کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ یقیمون الصلاۃ، یہ اقامہ سے ہے، یہ لفظ کسی ذمہ داری کی ادائیگی ہے، اس پر کاربند رہنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کونوا قوامین للہ، تو کسی چیز پر کی ادائیگی ہے، اس پر قائم رہنا۔ صلاۃ، اکثر ماہرین لغت کے نزدیک صلاۃ کا لغوی معنی دعا ہے۔ شرعی اصطلاح میں صلاۃ رکوع اور سجود پر مشتمل عبادت ہے، یعنی جس کو نماز کہا جاتا ہے۔ اب یہ لفظ عربی کا ہے یا عبرانی کا؟ علامہ محسن نجفی صاحب کے مطابق یہ عبرانی لفظ ہے۔ قدیم بابلی عہد میں سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے رکوع اور سجود پر مشتمل عبادت کی، جو کہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر جہاں پہ قرآن میں موجود ہے سورہ بقرہ میں، وہاں پہ بھی یہ آتا ہے۔ اب عبرانی میں عبادت گاہ کو صلاۃ کہتے ہیں، کیونکہ صلاۃ سے پھر یہ صلاۃ بنا۔ اب قرآن میں بہت سے ایسے الفاظ ہیں جو عبرانی زبان میں مشہور تھے، اب وہ قرآن میں آئے ہیں، جیسے سلام علی الیاسین، اور کہ حضرت الیاس کا جو ذکر ہے سورہ صافات میں، اس کے بعد الیاسین یعنی کہ الیاس علیہ السلام جو ان کو عبرانی میں الیاسین کہتے تھے، اور عربی میں اس کو ایسے ہی الیاس بھی کہا گیا، الیاسین بھی کہا گیا۔ یہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ اس کی معنوی تعبیر میں سلام علی الیاسین اس سے مراد ہے، وہ ہم موقع پر یا کہیں اور اگر ذکر ہوا تو بیان کریں گے۔ یہودی بھی اپنے جو عبادت گاہ ہے اس کو سلوٹا کہتے تھے، اور انگریزی کا ورڈ سلیوٹ کرنا وہ بھی شاید اسی میں سے اخذ ہوا ہے۔ اب قرآن میں آتا ہے کہ اور اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے نہ روکتا تو راہبوں کی کوٹھریوں اور گرجوں اور عبادت گاہوں مساجد کو جن میں کثرت سے اللہ کا ذکر کیا جاتا منہدم کر دیا جاتا۔ یہ اس میں آیا ہے ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لہدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا، اس میں صلاۃ کا ذکر آیا ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے یہ لفظ عربی میں داخل ہوا، چنانچہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا جو میں نے ذکر کیا، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَعِ السُّجُودِ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل پر یہ ذمہ داری کی کہ تم دونوں میرے گھر کو طواف، اعتکاف اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ یہ لفظ اسماعیل علیہ السلام کی جو عبادت تھی، جو رکوع و سجود بھی تھی، اس پہ مشتمل صلاۃ کہا جاتا ہے۔ رزق ایسی عطا جو کنٹینیوس ٹینس میں ہو، مطلب مسلسل جاری رہے، اس کو رزق کہتے ہیں۔ اور ینفقون انفاق یا نفق سے ہے، جس کے معنی ہے دونوں طرف سے کھلی ہوئی گلی۔ منافق کو بھی اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے دو منہ ہوتے ہیں، ایک منہ سے کچھ بات کرتا ہے، دوسرے منہ سے کچھ بات کرتا ہے، دو اسپیکٹ ہوتے ہیں، ڈوئل پرسنالٹی ہوتی ہے، ڈوئل اس کی مطلب وہ بات کرتا ہے، اور سرنگ جو ہوتی ہے اس کے دو منہ ہوتے ہیں۔ تو نفق اور انفاق اسی سے نکلا ہے کہ ایک ہاتھ سے لینا ہے اللہ سے اور دوسرے ہاتھ سے مستحقین کو دینا ہے، اس کے بھی کیونکہ ڈوئل اسپیکٹ ہے اس لیے اس سے نکلتا ہے۔ اب ایمان باللہ الذین یؤمنون بالغیب،
سب سے پہلے ہم یہ لفظ چونکہ قرآن میں پہلی دفعہ آ رہا ہے جب سے ہم نے یہ شروع کیا ہے کہ یومنون، یومنون یعنی کہ ایمان، ایمان باللہ سے قلب و ضمیر کو امن و سکون ملتا ہے کیونکہ ابدی ہلاکت سے سلامتی ہے۔ اب ایمان جو ہے کسی چیز پر ایمان لانا، یعنی کہ ایمان کے درجات ہیں، یعنی کہ قلب کا ایمان جو کہ تصدیق ہوتی ہے، زبان کا ایمان جس کو اقرار کہتے ہیں، اور اعضائے بدن کا ایمان جس کو عمل کہتے ہیں۔ تو ایمان کے جو 3 بنیادی درجات ہیں وہ ہیں دل، زبان اور عمل۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ایمان زبان سے اقرار، دل سے تصدیق اور اعضاء و جوارح سے عمل کرنے سے عبارت ہے، یعنی کہ یہ 3 چیزیں ملتی ہیں تو ایک مکمل ایمان ملتا ہے۔ اب الذین یؤمنون بالغیب، یعنی کہ غیب کیا ہے؟ مشہود و محسوس کی ضد ہے، یعنی کہ جو محسوس کیا جا سکے یا جو دیکھا جا سکے ظاہراً، اس کا جو اپوننٹ ہے، اس کا جو ضد ہے اس کی، جیسے اللہ ہے، وہی ہے، فرشتے ہیں، دینی عقائد، اصول دین جو مجرد ہیں، جو ماورائے محسوسات ہیں، جن کو آپ محسوس نہیں کر سکتے اپنی ان سینسز سے، جن کو اللہ نے 5 سینسز ایک نارمل انسان کو یا بعض کو 6ٹھی سینس بھی دے رکھی ہے، ان سے بھی وہ محسوس نہ ہو سکے، کیونکہ جس کی 6ٹھی سینس ہوگی وہ بھی فرشتہ نہیں دیکھ سکتا۔ اب الحادی نظریات کے نزدیک صرف ان جو مادہ پرست ہیں وہ صرف ان پر ایمان رکھتے ہیں، ان چیزوں پر جو کہ شہود میں ہیں یا محسوسات میں ہیں، اور ماورائے محسوسات چونکہ تجربے کے دائرے سے باہر ہیں اس لیے ان پر ایمان لانا درست نہیں۔ یعنی کہ جو دائری ہیں وہ کہتے ہیں جو کہ خدا کو ہم اس کے وجود کو لیبارٹری میں ٹیسٹ نہیں کر سکتے، کسی دستگاہ میں کسی چیز سے ہم محسوس نہیں کر سکے، لہذا خدا کو وہ نہیں مانتے۔ اب اس اعتراض کا یا ان کا اس نظریہ جو ہے اس پہ جو کوشچنز ہیں وہ یہ ہیں کہ اولاً ان کا یہ استدلال خود غیر حسی اور غیر تجرباتی ہے، اور اگر غیر محسوس امور کی کوئی حقیقت نہیں تو خود یہ دلیل بھی فاسد ہے۔ یعنی کہ وہ چونکہ تجربے سے کوئی چیز کہتے ہیں حاصل ہو تو ہم مانیں گے، تو چونکہ وہ اس کا تجربہ یا ایکسپیریمنٹ کر ہی نہیں سکتے تو لہٰذا جب وہ ایکسپیریمنٹ ہی نہیں کر سکتے تو اس کی نفی بھی نہیں کر سکتے۔ ایک یہ دلیل ہے، اس پہ آپ نے سوچنا ہے۔ نمبر 2، غیر محسوس اور غیر تجرباتی اصول کو تسلیم نہ کیا جائے تو بہت سے حقائق سربستہ رہیں گے، کیونکہ حس و تجربہ ہر جگہ کلی طور پر دلیل نہیں بن سکتے، بلکہ صرف محدود دلائل کے لیے دلیل بن سکتے ہیں جن پر تجربہ ہوا ہو۔ یعنی کہ جو چیزیں ایکسپیریمنٹ سے یا محسوسات سے محسوس کی جا سکتی ہیں ان پر ہی ایکسپیریمنٹ ہو سکتا ہے، اور وہ ان پر ہی یہ پرنسپلز کام کر سکتے ہیں جو محسوسات، یعنی کہ کوئی چیز ہوگی فزیکل، وہ سالڈ سٹیٹ میں ہے، وہ گیس میں ہے، وہ لیکوڈ میں ہے، وہ پلازما میں ہے، وہ یہ جو 4 سٹیٹس ہیں میٹر کی، اگر وہ ان میں ہے تب ہی ان پر ایکسپیریمنٹ ہو سکتا ہے۔ اور چونکہ یہ ان کا وہ ان پہ ایکسپیریمنٹ نہیں کر سکتے، اسی بات کو اس میں ایک طرح سے آ گیا، تو لہٰذا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ چیز ہے نہیں۔ اب اس میں ہم مزید اس کو بہت یہ فلسفے کی ایک ڈسکشن ہے، ہم اس کو جلدی سے گزرتے ہیں۔ جو اس میں لفظ آیا ہے الذین یؤمنون بالغیب، اس پہ میں تھوڑی سی، آنکھ دیکھ سکتی ہے، سونگھ نہیں سکتی۔ آنکھ کے لیے دیکھنا شہود ہے، سونگھنا غیب ہے۔ زبان چکھ سکتی ہے، سونگھ نہیں سکتی۔ زبان کے لیے چکھنا شہود ہے، سونگھنا غیب ہے۔ لیکن کسی منظر کو دیکھنا آنکھ کے لیے شہود ہے، لیکن ناک اور زبان کے لیے غیب ہے۔ تو جب ہم یہ ایک عام روزمرہ اگزامپل ہے، جب دین میں آتے ہیں تو دین کی اصطلاح میں
غیب میں جو ہے جو چیزیں آتی ہیں، لوح کیا ہے، قلم کیا ہے، کرسی کیا ہے، عرش کیا ہے، فرشتے کیا ہے، اور سب سے بڑی دلیل امام زمان علیہ السلام کا وجود مقدس اجل اللہ فارجہ الشریف۔ میں نے لاسٹ ایپیسوڈ میں بتایا تھا کہ ہم غیب جو ہے اس پہ تھوڑی سی میٹا فزکس کی ڈسکشن کریں گے۔ امام زمان علیہ السلام کا جو وجود ہے وہ ایک مصداق ہے اس آیت کا کہ امام علیہ السلام جو ہیں وہ موجود ہیں۔ پہلے میں تھوڑا ایک سائنٹیفک بتا دیتا ہوں، پھر روایات میں آ جاتا ہوں، کیونکہ آج کل ایک ایسا دور چل رہا ہے جس میں لوگ سائنٹیفک چیز اگر کوئی ویٹ کر دیتی ہے، کوئی ویریفائی کر دیتی ہے، تو اس کو بہت جلدی تسلیم کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ایک تدریجی مرحلہ ہے، ایک سٹیج وہ آئے گی جب انسان قرآن کو سائنس سے ٹیلی کر رہا ہے کہ اگر سائنس نے ٹھیک کہہ دیا تو قرآن بھی ٹھیک ہے۔ لیکن ایک وہ مرحلہ بھی آنے والا ہے جب انسان کہے گا کہ اگر قرآن نے کہہ دیا ہے تو وہ ٹھیک ہے۔ میں مسلم کی بات نہیں کر رہا، جو نان مسلمس ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، بلکہ بہت سے مسلمان بھی اپنے دل کی تسلی کے لیے سائنس کو بنیاد بناتے ہیں۔ امام زمان علیہ السلام کا جو وجود ہے، دیکھیں ایک چیز ہے گریویٹی یعنی کہ قوت جاذبہ جو کہ زمین میں ہے، اور نیوٹن نے جب ایک سیب نیچے پڑا تو اس نے سوچا کہ اوپر کیوں نہیں گیا یا دائیں بائیں کیوں نہیں ہو گیا، نیچے کیوں آیا ہے، تو ہی ڈسکورڈ گریویٹی، قوت جاذبہ کہ زمین میں کشش ہے، کشش ثقل جس کو آپ کہتے ہیں، ایک بھاری۔ اگر آپ ایک کمرے میں بیٹھے ہیں اور اس میں مطلب میں یہاں بیٹھا ہوں، ایک ڈائننگ ٹیبل ہے، صوفے ہیں، کرسیاں ہیں، تو یہاں جو گریویٹی ہے وہ ریسیپروکل ہوگی میٹر کے، یعنی کہ جتنا میٹر موجود ہے، مٹیریل مادہ موجود ہے، میس موجود ہے، جتنا میٹر موجود ہے اس کے کورسپونڈ گریویٹی کیلکولیٹ ہونی چاہیے۔ فرض کیا کہ یہاں پہ جو سامان موجود ہے اس میں 5 نیوٹن جو ہے، اس کے میں یونٹ بتا رہا ہوں کہ گریویٹی ہے، اور جب اس کو کیلکولیٹ کریں گے تو پتہ لگے گا کہ وہ 5 نیوٹن نہیں ہے بلکہ وہ 100 نیوٹن ہے، یعنی کہ 5% جو گریویٹی ہے وہ میٹر جو موجود ہے اس کی وجہ سے کیلکولیٹ ہوئی۔ اور یہ دیکھنے میں آیا سائنسی مشاہدہ کہ جو میٹر یہاں موجود نہیں ہے، جس کو ہم شہود اور محسوس سے محسوس نہیں کر سکتے، اس کو وہ مجرد ہے، اس کی وجہ سے بھی گریویٹی موجود ہے، وہ 95% ہے۔ تو پتہ لگا کہ وہ اس کو سائنٹسٹ نے میٹا فزکس کی لینگویج میں کہا کہ یہ ڈارک میٹر ہے جس کو آپ محسوس نہیں کر سکتے، جو آپ کے نیکڈ آئی سے نظر نہیں آ سکتا، مائکروسکوپ سے نظر نہیں آ سکتا، الیکٹرو میگنیٹ جو ہیں ریز، ان سے آپ اس کو آئی آر سے نہیں دیکھ سکتے۔ تو 95% جو گریویٹی ہے وہ ایسے میٹر کی وجہ سے ہے جو آپ کے شعور سے باہر ہے۔ تو یہ ایک دلیل ہے کہ یہاں پر کوئی ایسا جب میٹر موجود ہے جس کی وجہ سے گریویٹی یا قوت جاذبہ اثر کر رہی ہے، تو یقیناً طور پر امام زمان کا وجود جو ہے اس کو آپ ہم یہ سائنسی ٹرم میں اگر ڈارک میٹر کہہ لیں یا کچھ کہہ لیں، لیکن یہ وجود مقدس موجود ہے، اور اس کا شہود یہی ہے کہ ڈارک میٹر کی جب گریویٹی موجود ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کوئی اندیکھا میٹر بھی موجود ہے۔ یہ ایک دلیل بنتی ہے امام زمان کے وجود پر۔ اب ہم اس کو آپ مزید اگر نیٹ پہ گوگل پہ آپ سرچ کریں، یوٹیوب پہ، تو آپ کو ڈارک میٹر اور اس سے ریلیٹڈ ہو سکتا ہے امام زمان کے بھی کچھ مواد مل جائے۔ اب اس میں ہم جو مزید اس کو ڈسکشن کریں گے کہ ابن باویہ نے روایت کی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ الذین یؤمنون بالغیب سے مراد وہ لوگ ہیں جو قیام حضرت قائم کا اقرار کریں، اس کو حق سمجھیں، یعنی کہ امام زمان کی جو موجودگی ہے اور ان کے قیام کو، ان کے آنے کو حق سمجھیں۔ امام صادق علیہ السلام سے ہیں کہ المتقین شیعۃ علی والغیب فہو الحجۃ الغائب،
کمال الدین کی یہ روایت ہے۔ متقین علی کے شیعہ ہیں اور غیب سے مراد حضرت حجت غائب سلام اللہ علیہ ہیں۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، ایک حدیث میں جس میں 12 ائمہ علیہ السلام کا ذکر فرمایا، توبہ ہے ان لوگوں کے لیے، توبہ ایک درخت ہے جس کا جو ہے جس کے متعلق روایات ہیں، جو قرآن میں بھی توبہ آیا ہے درخت کا، جس کی جو جڑیں ہیں جناب امیر المومنین جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر میں ہیں، اور اس کا جو عرش تک اس کی پہنچ ہے۔ اور توبہ ہے ان لوگوں کے لیے جو اس کی غیبت میں صبر کریں، اور توبہ ہے ان لوگوں کے لیے جو اس کی محبت پر ثابت قدم رہیں۔ خداوند کریم نے اپنی کتاب میں انہیں کا ذکر فرمایا ہے، چنانچہ فرماتا الذین یؤمنون بالغیب، پھر فرمایا وہی اللہ کی فوج ہیں، آگاہ رہو کہ تحقیق اللہ کی فوج ہی غلبہ حاصل کرنے والی ہے، جو کہ قرآن میں آیا ہے حزب اللہ هم المفلحون۔ اب یہ ہر وہ چیز جو جراثیم ہیں، جراثیم کا یہاں میں ایک ڈیٹیل بتا دوں کہ مونچھیں کو تروانے کے متعلق حدیث ہے کہ ان میں شیطان آ جاتا ہے، مونچھیں ناخن آپ کٹوائیں ان میں شیطان آ جاتا ہے۔ اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ شیطان جو ہے وہ ابلیس ہے، جراثیم کو بھی شیطان کہتے ہیں، اور وہ بھی اندیکھا ہے۔ متقین کی صفت یہ ہے کہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز اقامت الصلاۃ کا مفہوم کیا ہے؟ نماز پڑھنا، صرف پڑھنا نہیں، ہمیشہ ادا کرنا، وقت پر ادا کرنا، اور آداب و شرائط کے ساتھ ادا کرنا۔ ہمیشہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کچھ نماز پڑھتا ہے کچھ نہیں پڑھتا، مطلب وہ 2 نمازیں پڑھ لیتا ہے دن میں یا 3 ہی پڑھ لیتا ہے، تو وہ اقامت الصلاۃ میں نہیں آ رہا۔ پھر وہ وقت پہ نہیں پڑھتا، تاخیر کرتا ہے، جو کہ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ کی کتاب آداب الصلاۃ میں ایک روایت موجود ہے، شاید پہلے بھی ذکر کیا کہ جب انسان اچھے طریقے سے نماز پڑھتا ہے تو ایک خوبصورت شکل میں وہ نماز بلند ہوتی ہے اور نمازی کے لیے دعا کرتی ہے۔ مفہوم بتا رہا ہوں، ایگزیکٹ الفاظ شاید نہ بتا سکوں۔ اور ایک جو تاخیر کرتا ہے، یہ نماز کو بس ایسے ٹھوکریں مارتا ہے، اس کے لیے ایک تاریک شکل میں ایک شبیہ پیدا ہوتی ہے نماز کی، جو اس کے لیے نفرین کرتی ہے، بددعا کر۔ تو نماز ہر وقت پڑھنا، 5 نمازیں پڑھنا جو واجب ہیں، فرض ہیں، وقت پہ ادا کرنا کہ ان کو اگر اول وقت نہ پڑھ سکیں تو کم از کم وقت پہ ادا کریں جو ان کا شرعی حدود ہیں، اور اول وقت نماز پڑھنا چونکہ افضل ہے۔ اور آیت اللہ تقی بہجت کی آپ اگر دیکھیں تو انہوں نے اس متعلق بہت سی ذکر کیا ہے کہ نماز جو ہے وہ آپ اول وقت پڑھیں تو یہ کنجی ہے، کی ٹو سکسیس۔ اور پوری حدود و شرائط کے ساتھ کہ نماز میں خشوع و خضوع ہونا چاہیے۔ اس پہ ہم سورہ فاتحہ میں بہت ڈسکشن کر چکے ہیں، صرف اتنا بتا دوں کہ اگر آپ سورہ فاتحہ کے الفاظ کو ذہن میں رکھیں اور اگلا سٹیپ اس کی پریکٹس کریں، اگلا سٹیپ اس کا مفہوم ذہن میں رکھیں، جب مالک یوم الدین کہتے ہیں تو آپ کو محسوس ہو کہ آپ غلام ہیں اور مالک کے سامنے کھڑے ہیں، تو یہ اس مطلب آپ انٹینشن کے ساتھ نماز پڑھیں۔ اب وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ رزق جو ہے یہ کیا ہے؟ کیا پیسہ رزق ہے؟ کیا یہ جو ہم اناج کھاتے ہیں، ڈبل روٹی ہے، آٹا ہے، گندم، چینی، چاول، دالیں، گوشت، یہ رزق ہے؟ یہ غذائی رزق ہے، یہ وہ ہے جو ہمارے جسم کی ضرورت ہے۔ روحانی رزق بھی ہے، اگر آپ اللہ کا ذکر کریں اور تلاوت قرآن کریں، یہ آپ کا نیکی کریں، تقوی اختیار کریں، اور یہ آپ کا روحانی رزق ہے۔ علمی رزق ہے کہ آپ علم کی کوئی بات سیکھیں اور آگے اس کو پھیلا دیں۔ کسی کمزور کی مدد کرنا، کسی کی تیمارداری کرنا، کسی کو راستہ دکھانا۔ ان شارٹ اگر میں یہ کہوں کہ ہر وہ نعمت الہیہ جس سے آپ استفادہ حاصل کرتے ہیں اپنی پیدائش سے موت تک، اور ہر وہ نعمت الہیہ جس کو آپ تصرف میں لا سکتے ہیں، یعنی کہ دوسروں کو شیئر کر سکتے ہیں، خرچ کر سکتے ہیں، وہ رزق ہے۔ اگر آپ کسی جگہ پر چھتری لے کے جا رہے ہیں بارش میں، اور آپ نے ایک دوسرے بندے کے ساتھ شیئر کر لیا تاکہ وہ بارش میں نہ بھیگے،
تو یہ بھی رزق ہے۔ اب رزق جو ہے اس میں صرف مال دولت، چونکہ ہمارے ہاں نارملی پیسے کو رزق کہا جاتا ہے یا کھانے پینے کی چیزوں کو رزق کہا جاتا ہے، رزق علمی ہے، رزق بدنی ہے، رزق روحانی ہے، اور ہر وہ آسانی، ہر وہ آسائش جو آپ اویل کر رہے ہیں، فیسلٹی جو اویل کر رہے ہیں، اور وہ دوسروں پہ خرچ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے رزق دیا، یعنی ایک تو اس بات کی علامت ہے کہ رزق دینے والا خدا ہے۔ ہم نے رزق دیا، اللہ رزق کا خود ذمہ لے رہا ہے۔ اس نے کہا بھی ہے کہ ہر جاندار کا رزق میرے ذمہ ہے، قرآن میں آیت موجود ہے، آپ وقت پہ بتائیں گے آپ کو۔ رزق ينفقون یعنی کہ جو ہم نے رزق دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں، ایک سیدھا سا مطلب لکھتا ہے کہ جو چیز خرچ کی جا سکتی ہے وہ رزق ہے۔ اب ان میں تھوڑی سی میں ایک، جیسے میں نے اب ایمان بالغیب اور محسوسات اور شہود کی تھوڑی سی تشریح کی ہے، نماز کے متعلق جیسا ذکر آیا، تھوڑا سا میں اس کو مزید بڑھاؤں گا۔ امام صادق علیہ السلام اور دوسرے ائمہ جو ہیں، اصول کافی، فروع کافی کی حدیث ہمارے پاس موجود ہیں کہ نماز دین کا ستون ہے۔ اگر نماز قبول ہوگی، اب یہ میں روایت پڑھ رہا ہوں، اگر نماز قبول ہوئی تو دیگر عبادات بھی قبول، اور اگر یہ رد ہو گئی تو دیگر عبادات بھی مسترد ہو جائیں گی۔ یہاں پر لفظ اقامہ یوز کیا ہوا ہے اللہ نے، یعنی کہ اقامت صلاۃ، اس سے اجتماعی نماز جماعت کی طرف بھی اشارہ ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ اسلامی معاشرہ جب بن جاتا ہے تو وہاں پہ بھی اقامت صلاۃ ہے۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، یہ وہ لوگ ہیں جن اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار دیں تو یہ نماز قائم کریں گے، یعنی کہ پھر امپلیمنٹ ہوتی ہے نماز۔ جب ایک اسلامک گورنمنٹ بنتی ہے تو پھر فرادہ نماز کی بجائے ایک اجتماعی جو ہمارا ایک گیدرنگ ہے، باجماعت نماز، اس کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ اور اس کو واجب تو نہیں میرا خیال ہے کسی نے قرار دیا، لیکن تاکید ہے کہ آپ نماز جو ہے، اگر مسجد آپ کے قریب ہے آپ جا سکتے ہیں، تو یہ باجماعت نماز کی طرف اشارہ ہے۔ اور علم رزق کے متعلق امام جعفر صادق ہم نے انہیں تعلیم دی ہے، وہ اس کی اشاعت کرتے ہیں، یعنی کہ ہر وہ علم اگر آپ کسی کو اچھی بات سیکھ کر بتاتے ہیں، وہ بھی آپ انفاق کر رہے ہیں۔ ہر طرح کا رزق جو ہے، اور رزق کے متعلق ایک دو باتیں میں اور بتا دوں کہ ائمہ علیہ السلام سے جو روایات موجود ہیں، سورہ نوح جو ہے اس میں خود پیغمبر اکرم رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کو کہا ہے کہ تم استغفار کرو تو ہم تمہیں، سورہ نوح میں اگر آپ یہ دیکھیں تو ہم تمہیں مال اور بنون اور انہار اور ثمرات اور بارشوں سے تمہاری مدد کریں گے۔ اس کا ذکر پھر کسی موقع پہ میں کر دوں گا، ابھی میرے پاس روایت موجود نہیں ہے۔ تو استغفار جو ہے وہ رزق کو کھینچتا ہے اور اس کو ایک ایٹریکشن ہے، فورس آف ایٹریکشن ہے۔ تو کم از کم یہ ہے کہ آپ ہر نماز کے بعد 70 مرتبہ استغفار کریں، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک میں 70 دفعہ استغفار کرتا ہوں۔ ان کا استغفار کرنا گناہوں پہ نہیں ہے، بلکہ بلندی درجات کے لیے ہے اور امت کو تعلیم کے لیے ہے۔ تو یہ ہم نے میں نے اس کو بہت زیادہ اس کو ڈیٹیل میں نہیں کیا، اگر ہم ویب پہ کریں، میں نے مختصراً سارا کچھ بتا دیا۔ فلاسفی کو میں نے اس میں شمار نہیں کیا کہ میں اس پہ بھی جاؤں، تھوڑا سا ٹچ دیا ہے۔ اور یقین اب آپ دیکھیں کہ یہ متقین جو ہیں ان کی صفات بتائی جا رہی ہیں۔ کیا متقین میں بس یہ 2 صفات ہیں کہ یہ 3 صفات ہی ہیں کہ الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاۃ و مما رزقناہم ینفقون، یعنی کہ 3 خوبیاں بتائیں: غیب پر ایمان لانا، نماز قائم کرنا اور انفاق کرنا۔ اصل میں یہاں اللہ متقین کا ایک تعارف کروا رہا ہے کہ متقین میں یہ 3 صفات ہیں۔ اچھا، باقی جتنی کوالٹیز ہیں وہ ان کے انڈر ہیڈنگ آئیں گی، یعنی کہ جب وہ ایمان بالغیب ہے تو پھر وہ، میں اس کی تھوڑی سی تشریح ضروری ہے،
ایمان بالغیب میں پھر وہ توحید بھی آ گئی، فرشتے بھی آ گئے، الہامی کتابیں بھی آ گئی، معاد قیامت بھی آ گئی، آپ کے اصول دین بھی اس میں آ گئے۔ جب اقام الصلاۃ آپ کہیں گے تو جب صلاۃ قائم کریں گے تو آپ لوگوں سے جب ملیں گے نمازیں تو لوگوں کی مدد بھی کریں گے۔ آپ کو کوئی غریب ملتا ہے اس کو آپ زکوٰۃ بھی دیں گے۔ آپ کو حج کی مطلب یہ اس کو آپ ڈیٹیل اگر کریں تو یہ اب پھر آپ جو ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اس میں زکوٰۃ بھی ہے، زکوٰۃ واجب بھی ہے، زکوٰۃ مستحب صدقہ خیرات بھی ہے، خمس بھی ہے، خیرات بھی ہے۔ تو یہ ایک 3 ٹاپک دے کے اللہ نے اب کروائی ہے مومنین متقین کی، جو اس کتاب میں شک نہیں کرتے، اور یہ کتاب انہی کے لیے ان کو متقین کہا ہے، اور وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں جو بھی غیب ہے، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، اور وہ انفاق کرتے ہیں رزق۔ یہ ایک تعارف ہے قرآن کے شروع میں متقین کا۔ اس کے بعد کچھ آیتیں اور بھی ہیں اس میں، وہ ہم اگلی نشست میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد پھر کافروں کا ذکر ہے، پھر منافقین کا ذکر ہے، تو اس طرح یہ انشاءاللہ جو ٹاپک ہے وہ آگے چلے گا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلی جو ہم آیات ہیں مما رزقناہم ينفقون، اس سے آگے ہم انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں اس کی تشریح کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔